ناظرین کرام، خداوند یسوع مسیح کے جلالی، خوبصورت اور افضل ترین نام میں خاکسار نوید ملک آج پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آداب بجا لاتا ہے۔ ہر بار میرے دل سے شکر گزاری کے کلمات نکلتے ہیں اس خداوند کریم کے لیے جس کے فضل سے یہ ممکن ہوا کہ آج پھر میں آپ کے ساتھ بات کرنے والا ہو پایا۔ دیکھیے، پل کا بھروسہ نہیں ہے نا، یہ خدا کی مہربانی ہے، کرم نوازی ہے کہ ہمارے سانس چل رہے ہیں اور ہمارے دل کی دھڑکنیں مسلسل جاری ہے۔ شکر گزاری کے بعد آج پھر پروگرام میں مسیحی کیوں ہوں کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ یہ جو کیوں ہوں اپنے آپ میں خود ایک سوال ہے اور اس کی اتنی ضخیم تفسیر اور ڈیٹیل ہے جو میرے ان تمام پروگرامز میں جو 120 25 شاید 30 کے قریب پروگرامز ہمارے یوٹیوب چینل پر آپ کو مل سکتے ہیں، زندگی ٹیلی ویژن کے یوٹیوب چینل پر جو آن لائن آن ایئر ہوتے ہیں، ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ جو یوٹیوب پر ہیں ان کی بات کرتا ہوں۔ آپ ضرور دیکھیں اور آپ کو ہر پروگرام میں ایک جھلک نظر آئے گی کہ آخر میں کیوں مسیحی ہوں۔ آج جو ایک سوال موصول ہوا ہے جس پر یہ پروگرام ہم کر رہے ہیں، وہ بھی ایک ایسے شخص کا ہے جو مسیحا کی ذات سے نابلد، ناآشنا اور ناواقف ہوتے ہوئے جس کام کے لیے مسیحا آئے اس کی بابت نہ جانتے ہوئے ایک سوال کر رہے ہیں۔ اور جیسے میں ہر بار کہتا ہوں، یہ ایسے سوالات ہیں کہ کسی انڈیویجول کا سوال تو ہے ہی، لیکن آپ کا یہ ایک سوال کئی اور ایسے لوگوں کے سوالات کا جواب ہو سکتا ہے۔ ایون ہمارے مسیحی لوگوں کی بھی مدد ہو رہی ہے۔ اور یہ سوال جس پر آج بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کیا سیدنا عیسیٰ المسیح، آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مسیح یسوع مسیح لعنتی موت مرے؟ آسان لفظوں میں یہ کہ کیا یسوع مسیح لعنتی موت مرے؟ کیونکہ آپ جو مسیحی لوگ ہیں، آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ خود کلمہ خدا اور روح خدا، گویا خدا ہی جسم اختیار کر کے اس دنیا میں آ گیا اور پھر ہمارے گناہوں کے لیے اپنی جان صلیب پر قربان کی۔ تو بھائی، اگر وہ کوئی راستی کی موت مرتے تو پھر تو یہ بات ایکسپٹیبل ہے، لیکن جب لکھا ہے کہ وہ لعنتی موت مرے تو پھر آپ کی زندگی کے لیے وہ کیسے معافی اور برکت کا اور راستی کا سامان مہیا کرنے کے لیے مرے؟ اس سوال پر ہم آج بات کریں گے کہ کیا مسیح یسوع لعنتی موت مرے؟ اس سوال کا جواب دینے کے لیے مجھے کتاب مقدس سے کچھ آیات ڈھونڈنی پڑی کہ میں سوچوں کہ آیا جس نے یہ سوال کیا اس سوال کے پیچھے شاید کوئی ریزن ہو کہ یہ سوال کیوں کیا
اور مجھے پتا تھا کہ کوئی ایک دو آیات ایسی ہیں جو صاحب کے اس سوال کے جواب کے لیے کافی ہے، لیکن پھر بھی میں سمجھتا تھا کہ اچھا ہوگا کہ ان آیات کو آپ کے لیے بھی تلاوت کر لیا جائے، جن آیات کو بیس بنا کر یہ سوال پوچھا گیا، تاکہ میں بعد میں پھر بہتر طریقہ سے آپ کو جواب بھی دے پاؤں۔ ان دو حوالہ جات میں سے ایک حوالہ عہد عتیق میں سے ہے۔ یاد ہے شاید 2 ہفتے پہلے میں نے بائبل مقدس سے متعلق بات کی تھی، اور وہ یہ کہ عہد عتیق کیا ہے اور عہد جدید کیا ہے، اور وہ بھی ایک اور سوال تھا اس کے جواب میں۔ لیکن آج میں آپ کی خدمت میں تورات کی کتاب، بائبل مقدس کی پہلی 5 کتب تورات کی کتب ہیں، یہ حوالہ جو کتاب مقدس سے میں آپ کی خدمت میں تلاوت کرنا چاہتا ہوں، اصل میں تو یہ 2 حوالے ہیں۔ ایک عہد عتیق میں سے، تورات کی کتاب میں سے، اور بائی دا وے تورات بائبل مقدس کی پہلی 5 کتب یعنی عہد عتیق کی یہ تورات کہلاتی ہیں۔ ان میں استثناء کی کتاب اور اس کا خصوصی طور پر 21 باب اور اس کی 22 اور 23 آیت سے، کتاب مقدس میں یوں لکھا ہے، غور سے سنیے گا، اردو ترجمہ: اور اگر کسی نے کوئی ایسا گناہ کیا ہو جس سے اس کا قتل واجب ہو، اور تو اسے مار کر درخت سے ٹانگ دے، تو اس کی لاش رات بھر درخت پر لٹکی نہ رہے، بلکہ تو اسی دن اسے دفن کر دینا، کیونکہ جسے پھانسی ملتی ہے وہ خدا کی طرف سے ملعون ہے۔ ملعون کا مطلب لعنتی، وہ ملعون ہے، تا نہ ہو کہ تو اس ملک کو ناپاک کر دے جسے خداوند تیرا خدا تجھ کو میراث کے طور پر دیتا ہے۔ بنی اسرائیل کو سرزمین موعود میں پہنچنے سے پہلے کچھ انسٹرکشنز اور ہدایات خدا کی طرف سے دی جاتی ہیں کہ تمہیں میری شریعت، میرا راستہ یہ ہے، اس پر تمہیں چلنا ہے۔ اور یہ جو 2 آیات تلاوت کی گئی ہے، ان میں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا گناہ کرے جس کی سزا موت ہو، واجب ہو کہ اس کو قتل کیا جائے، تو پھر اس کو مار کر، یعنی اس کا قتل کر کے درخت سے لٹکا دیا جائے، لیکن اسی دن اس کو اتار کر مابعد دفن کر دینا، کیونکہ یوں کوئی شخص جو درخت پر لٹکایا جاتا ہے، لکڑی پر لٹکایا جاتا ہے اور گناہ کی موت مارا جاتا ہے، وہ ملعون ہوتا ہے اور لعنتی۔ اور خداوند خدا فرماتے ہیں، میں نہیں چاہتا کہ وہ سرزمین موعود جس میں تم انٹر ہونے کو ہو، تم کسی ایسے کام کے سبب سے اس سرزمین کو، اس میراث کو تم ناپاک کرو۔ تو یہ ایسے شخص کی بابت ہے جو ایسا گنونا گناہ کرے جس کی سزا موت ہو، اور اس کو مارنے کے بعد یعنی قتل درخت پر لٹکایا جائے۔
لیکن پورا دن درخت پر نہ رہے، اس کو اتار کر دفن کیا جائے، کیونکہ آپ نے آگے سفر کرنا ہے سرزمین موعود تک۔ تو اس ناپاکی کا دھبا اس سرزمین موعود پر نہ ہو۔ اب ایک حوالہ میں عہد جدید سے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، کیونکہ صاحب نے جو سوال کیا ہے وہ عہد جدید کے اس حوالے کو بنیاد بناتے ہوئے کیا ہے، اور وہ حوالہ ہے گلتیوں کے نام پولس رسول کا خط جو ملہم ہوا، اس کا 3 باب اور اس کی 13 اور 14 2 آیات۔ گلتیوں 3 اور اس کی 13 اور 14 لکھا ہے، مسیح جو ہمارے لیے لعنتی بنا، اس نے ہمیں مول لے کر شریعت کی لعنت سے چھڑایا، کیونکہ لکھا ہے کہ جو کوئی لکڑی پر لٹکایا گیا وہ لعنتی ہے۔ اور 14 آیت، تاکہ مسیح یسوع میں ابراہیم کی برکت غیر قوموں تک بھی پہنچے، اور ہم ایمان کے وسیلہ سے اس روح کو حاصل کریں جس کا وعدہ ہوا ہے۔ سوال سے کنیکٹڈ جو حصہ ہے، ایک بار پھر، مسیح جو ہمارے لیے لعنتی بنا، اس نے ہمیں مول لے کر شریعت کی لعنت سے چھڑایا، کیونکہ لکھا ہے کہ جو کوئی لکڑی پر لٹکایا گیا وہ لعنتی ہے۔ تو جو مسیح یسوع ہیں آپ کے، اے مسیح ہو، وہ لکڑی پر لٹکے، صلیب پر لٹکائے گئے، تو ان آیات کے مطابق کیا وہ لعنتی موت نہیں مرے؟ یہ ہے سوال جو صاحب نے کیا ہے، اور اب اس سوال کا جواب پیش خدمت ہے۔ جو آیت تلاوت کی گئی ہے، آیت 13، اس میں ایک حصے میں شاید ایک اور سوال آپ کے ذہن میں پیدا ہوا ہو، اور وہ یہ ہے کہ اس نے شریعت کی لعنت سے چھڑایا۔ یہ شریعت کی لعنت، کیا شریعت لعنت کا سبب ہے؟ کیا مطلب ہے؟ یہ ایک اور سوال ہو سکتا ہے، لیکن وقت نے اجازت دی تو میں اس پر بھی بات کروں گا کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ تو سوال بالکل کلیئر ہے کہ کیا مسیح یسوع لعنتی موت مرے؟ 2 حوالہ جات تلاوت کیے گئے، اور ان 2 حوالہ جات کے ساتھ جی تو کرتا ہے کہ میں کچھ اور حوالہ جات بھی تلاوت کروں، جیسے پولس رسول کا کرنتس کے نام لکھا گیا الہامی خط، جو کرنتس کی کلیسیا کے نام دوسرا خط ہے، اور اس خط کے 5 باب کی 21 آیت میں لکھا ہے، اپنے لفظوں میں بیان کروں گا، وہ جو گناہ سے ناواقف تھا ہماری خاطر گناہ بنا۔ کون بنا ہے جی؟ مسیحی ایمان کے مطابق وہ جو گناہ سے ناواقف تھا وہ ہماری خاطر گناہ بنا۔ اب جو تورات کی کتاب سے حوالہ پڑھا گیا، اس حوالہ کے مطابق میں یہ دیکھتا ہوں کہ جو گناہ کرے اور سزا قتل ہو تو پھر اس کو لکڑی پر، درخت پر
मारने के बाद लटकाया जाए। लेकिन मसीह यीशु ने तो कोई गुनाह नहीं किया था। यह तो इस्लाम भी इस बात की तस्दीक करता है, और इवन मैं बजाते खुद भी और पूरी मसीही कलीसिया दुनिया में जहां कहीं भी है, वो मसीह यीशु के बेगुनाह होने का इकरार करते हैं। देखिए, अगर मसीह यीशु की जाते अक़दस में गुनाह होता तो फिर आप ऐबदार होते, आप खुद मुजरिम होते। तो कोई मुजरिम किसी दूसरे की गारंटी नहीं दे सकता। और अगर आपकी अपनी जात में कोई गुनाह होता, ऐब होता, तो आप दूसरों के लिए कैसे एक इव्जी और कुफारा का सबब हो सकते थे मसीही ईमान के मुताबिक। और बाय द वे, अगर आप मुसलमान हैं या यहूदी हैं, तो आप इस बात को भी अच्छी तरह समझ लीजिए कि कुर्बानियां तो आप भी करते हैं। ईद अल बकर, ईद अल ज़ुहा जब मनाई जाती है, तो आप की कोशिश यही होती है, अब करते क्या है इस बात को साइड पे रहने दें, लेकिन जो आपका ईमान कहता है उसके मुताबिक यह है कि जी कुर्बानी के जानवर का बेऐब होना जरूरी है। इस बात को अच्छी तरह जहन में रखना। और अगर कोई जानवर ऐबदार हो तो फिर उसकी कुर्बानी नहीं की जाती, क्योंकि कबूल नहीं होती। और खुद खुदावंद खुदा जब पूरी दुनिया के गुनाह के इव्जी और कुफारे का इंतजाम कर रहे थे, तो वो किसी ऐबदार के जरिया से तो कर नहीं सकते थे, क्योंकि आपने बजाते खुद एक एग्जाम्पल, एक मिसाल कायम की है। और बनी आदम में, यानी नस्ले आदम में, कोई ऐसा शख्स था नहीं जिसकी जात में कोई ऐब ना हो। अजीजों, अगर आप कुछ शख्सियात को, अजीम शख्सियात होंगी, आप रेस्पेक्ट करते हैं, एहतराम करते हैं, इज्जत करते हैं, तो उनकी बाबत जो कुतुब लिखी गई है, यह आपका प्यार होगा कि उनकी जाते अक़दस से मुताल्लिक उन कुतुब से मालूमात फराहम करें कि आया जो कुछ मैं मानता हूं या मुझे सुनाया जाता है वो सही है या उसमें कोई आर भी है, जरा समझना है। लेकिन मसीह यीशु की जाते पाक के बारे में कोई ऐसी किताब नहीं जो अलहामी हो और मसीह की जात की बाबत उसमें नजर आए कि आप ऐबदार थे, यानी आपकी जात में गुनाह था। और अगर यह बात सही हो तो मसीह यीशु गुनाहगार इंसान का कुफारा नहीं हो सकते थे। इसीलिए मैंने आपकी खिदमत में कुरिन्थस के नाम लिखे गए पौलुस रसूल के दूसरे मुल्हम खत से एक हवाला पेश किया है। साथ ही साथ मैं पहला यूहन्ना और इसका 3 बाब और इसकी 5 आयत भी आपके सामने रखना चाहता हूं। मैं अभी पढ़ूंगा नहीं क्योंकि वक्त लगेगा, लेकिन मैंने अनाउंस किया है हवाला, आप बाद में इसको जरूर तिलावत कीजिए। वहां भी इसी बात की तायद की गई है कि वो जो गुनाह से नावाकिफ था, जाहिर हुआ
تاکہ گناہگار انسان کے گناہوں کو اپنے اوپر اٹھا کر لے جائے۔ اس نے کوئی گناہ نہیں کیا جس سبب سے وہ لعنتی ہوتا، لیکن وہ آیا کہ بنی نوع انسان کے گناہوں کو اپنے اوپر اٹھا لے، اپنے ذمہ لگا لے۔ گویا یوں سمجھا جائے کہ یہ میرے ہی پاپ ہیں۔ بن محبت اور پریم کے ایسے ہو نہیں سکتا۔ تو ایک طرف تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ وہ جو لکڑی پر لٹکایا گیا وہ لعنتی ہے، اور پھر جو مسیح یسوع کی بابت کہ وہ لعنتی موت مرے، تو صاف ظاہر ہے یہ لعنت ہوتی ہے گناہ کی، اور مسیح یسوع نے تو کوئی گناہ کیا نہیں تھا، جس سبب سے یہ لفظ ان کے لیے استعمال کرنا کہ وہ لعنتی موت مرے درست نہیں ہے۔ لیکن جو اس کے پیچھے بات سمجھائی جا رہی ہے وہ بڑی اہم ترین بات ہے اور غور طلب بات ہے۔ ہمیں اس پر ذرا کھلے ذہن اور کھلے دل کے ساتھ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ جو لکڑی پر لٹکایا گیا وہ لعنتی ہے، اور مسیح جو ہمارے لیے لعنتی بنا بمطابق گلتیوں کے نام خط کے۔ ایک بات ہوتی ہے لعنتی ہونا، اور ایک ہوتا ہے لعنتی بننا۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لعنتی ہونا سے مراد یہ ببلیکلی، اور آج کے ہی اسی موضوع کے پس منظر کے مطابق بات کروں گا، کہ جس کی ذات میں لعنتیں ہوں، اور گناہ کی لعنت کی بات ہو رہی ہے۔ گناہ کی لعنت، وہ شخص لعنت کے تلے ہے، اور دوسری طرف میں یوں کہوں گا کہ ایسا شخص جس نے دوسروں کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا، اگرچہ اس کی کوئی اپنا پاپ نہیں تھا کہ وہ لعنتی ہوتا، لیکن باقیوں کے پاپ اور باقیوں کی لعنتیں ایسی تھیں کہ ان لعنتوں کو اور ان کے گناہوں کو وہ اپنے آپ پر لے لیتا ہے۔ اور پھر ہم یوں کہتے ہیں کہ وہ لعنتی ہے نہیں، کہ لیکن وہ لعنتی بنا۔ کیوں؟ کہ میرے گناہوں کو، ایون آپ کا اگر مسیح یسوع پر میری طرح جیسے میرا ایمان ہے، اگر آپ کا ایمان نہیں، تو بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ آپ کے لیے بھی مر گیا، دفن ہوا اور جی اٹھا۔ پس آپ کو اس آفر کو قبول کرنے کی ضرورت ہے۔ میری لعنت کو اور آپ کی لعنت کو مسیحا خود اٹھانے کے لیے عرش سے فرش پر آ گئے، تاکہ وہ میری اور آپ کی لعنت کو اپنے اوپر لے لیں، اور میں اور آپ لعنت کی موت نہ مریں، بلکہ وہ لعنت بن جائیں میرے اور آپ کے گناہوں کو، میری اور آپ کی لعنت کو اپنے اوپر لینے کے اعتبار سے۔ تو اس بات کو سمجھیے گا کہ کوئی بھی آیت یا آیت کا کوئی حصہ ہم اپنی مرضی کے مطابق اس کی تفسیر نہیں کر سکتے جب تک کہ اس آیت کے پس منظر کو نہ دیکھا جائے،
اس کے آگے پیچھے نہ دیکھا جائے، یہ کہ یہ کہیں محاوراتی بات تو استعمال نہیں ہوئی، کہیں کوئی استعارہ تو نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی روحانی بھید کی بات تو نہیں ہے۔ جب تک ہم ان باتوں کو صحیح طور پر سمجھ نہیں پائیں گے، ہم اس حقیقت کو بہتر طور پر سمجھنے سے عاجز ہوں گے۔ تو لازم ہے کہ ہم ان سوالات کے جوابات کے جاننے کے لیے خود تھوڑی تحقیق بھی کریں اور محنت بھی کریں، اور جانیں کہ جب یہ لکھا ہے کہ مسیح ہماری خاطر لعنتی بنے، تو اس سے کیا مراد ہے؟ تو مطلب یہ ہوا کہ آپ لعنتی تھے نہیں، لیکن آپ لعنتی بنے، کیونکہ گناہ لعنت ہے، اور گناہ کی موت مرنا لعنت ہے، جس کو آپ نے اپنے اوپر لے لیا، میرے اور آپ کے گناہوں کو اور میرے اور آپ کی لعنتوں کو۔ ان دو ریفرنسز کے مطابق جو میں نے عہد جدید سے کرنتھیوں اور گلتیوں سے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں، کہ وہ جو گناہ سے ناواقف تھا، اس نے میرے اور آپ کے گناہوں کو اپنے اوپر لے لیا۔ اور ایک اور حوالہ مقدس پطرس فرماتے ہیں کہ ہماری خلاصی، مخلصی، فلاح اور نجات سونے چاندی سے، جو فانی چیزیں ہیں، ان سے نہیں ہوئی، بلکہ ایک بے عیب برہ مسیح یسوع کے بیش قیمت خون سے۔ ایک بے عیب برہ سے مراد 4 ٹانگوں والا جانور یہاں پر مراد نہیں ہے۔ یہ ایک محاوراتی طور پر، استعارہ کے طور پر برہ کا لفظ استعمال ہوا، جیسے برے اہل یہود قربان کیا کرتے تھے۔ گویا مسیح کو برہ کہا گیا روحانی پہلو کے اعتبار سے، جو گنہگار انسان کے لیے قربان ہوئے، اگرچہ وہ فزیکلی برہ نہیں تھے، لیکن وہ روحانی طور پر برہ بنے انسان ہوتے ہوئے، تاکہ وہ میرے لیے اور آپ کے لیے عوضی ہو سکے۔ حرف آخر کے طور پر میں یہاں پر آپ کی خدمت میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اپنے ذہنوں کو ضرور کھولیے، اپنی عقلوں کو کھولیے، اپنے دلوں کو کھولیے، اور مسیح یسوع کے اس عظیم کفارے کو کھلے دل اور کھلے ذہن کے ساتھ قبول کیجئے۔ آپ کسی چھوٹی سی بات کو لے کر ایشو نہیں بنائیے، کیونکہ اس کے پیچھے بہت ساری اور باتیں ہیں، اور اگر ابھی بھی جو موقف ہے وہ صحیح طور پر کلیئر نہیں ہو پایا، تو پھر ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو سکتے ہیں۔ جیسے آپ نے یہ سوال کرنے کی جرات کی ہے، آپ مزید سوال کرنے کی جرات کر سکتے ہیں، تاکہ آپ کی بہتر طور پر مدد کی جائے۔ لیکن اس سارے پروسیس کے دوران ہمارے اس پروگرام کو دیکھتے رہیں، جس میں آپ کے کئی اور سوالات کے جوابات آپ کو موصول ہوں گے، اور وہ سوال اس پروگرام میں ہیں جس کو آپ نے دیکھنا ہے، اور جس کا نام ہے میں مسیحی کیوں ہوں۔